اچھا قبلہ، آج کل جو پیٹے بازی ذاکری میں آ گئی ہے، کچھ ذاکرین جو ہیں وہ اپنے ساتھ گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں یا پہلے بھیج دیتے ہیں. کچھ ذاکرین جو ہیں وہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب سے ریس لگانا چاہتے ہیں، جس کو ضد کہتے ہیں، ضد پنجابی میں ریس لگانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں کربلا میں مجلس اعزا پڑھیں تو ہم بھی مجلس اعزا پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر پڑتا ہے. تو یہ پیٹوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے ذاکرین کو اس طرح کا جھوٹا رونا رونے سے یا جھوٹے نعرے مروانے سے؟ ذاکرین کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وسیم عباس بلوچ پہ آج کل بہت ساری تہمتیں لگ رہی ہیں کہ یہ مجلسیں لکھتے بھی ہیں اور آتے نہیں، اگر آتے ہیں تو نیاز جو ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں میں اعلان کیا تھا کہ میں کسی بھی بانی مجلس سے نیاز طے نہیں کروں گا. تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ نیاز طے کر رہے ہیں. بلوچ صاحب کی کوئی ایسی خوبی جس پہ آپ زیادہ متاثر ہیں؟ جی ناظرین، میں ہوں طاہر شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دانی موویز موجن والا. تو آج میں موجود ہوں سید قمر عباس بخاری آف ڈنگا شہر، جو کہ ذاکر وسیم العباس بلوچ صاحب کے نہایت ہی قریبی اور شاگرد خاص ہیں. تو کافی عرصہ انہوں نے شاگردی کیا ہے ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کی، اور ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے گھر بھی رہے ہیں، ان کے گھر ابھی بھی موجودہ وقت میں بھی ان کے گھر آنا جانا ہے ان کا. تو آج کل ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب پہ کچچھ کافی ساری تہمتیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے شاگرد خاص اور ہیں بھی سید، تو ہمارے لیے تو باپ کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ سادات کا چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو تو ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور ایک دن کی بچی بھی ہو تو ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے ذاکر وسیم عباس بلوچ کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ پوچھی جائیں کہ جو آج کل موجودہ ٹائم میں جو ان کے بارے میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. تو قبلہ سب سے پہلے آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ آج کل بہت ہی مصروفیات کے دن ہیں، جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہیں، تو آپ کا بھی بہت زیادہ قیمتی ٹائم ہے. تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم دیا. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی شکریہ. تو سب سے پہلے میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ منبر پاک پر ایک گالی دی گئی ہے. اچھا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار رائے ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکالا، مجھے خدمت کا موقع دیا. اور دوسرے نمبر پہ بات رہی منبر پاک پہ. منبر پاک امام حسین علیہ السلام کا ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ منبر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آل محمد تشریف فرما ہوتے ہیں. بے شک کہ جدھر ذکر امام حسین علیہ السلام ہو ادھر 14 کی شمولیت ہوتی ہے. بے شک 14 ادھر ہمارا ایمان ہے کہ ہماری ادھر زواری ہوتی ہے. بے شک ہمارے لیے کہ وہی کربلا ہے، وہی نجف ہے، وہی شام ہے، وہی سب کچھ ہے جو مجلس امام حسین ہے. بے شک معصومین کا ایک فرمان بھی ہے، میں نے ذاکری دنیا میں بڑا پڑھا. جی مولا کا فرمان ہے کہ جو بندہ کربلا نہیں جا سکتا وہ گھر میں مجلس کروائے، ہم کربلا والے آ کے اس کو زیارت کروائیں. ماشاءاللہ. مجلس کا قبلہ اتنا مقام ہے کہ مجلس میں 14 موجود ہوتے ہیں. بے شک اور میرا خیال نہیں کہ جدھر 14 کی حاضری ہو اور بندہ ایسے کوئی حرکت کرے. بے شک تو سید محمد شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، تو وہ بندہ جو آیا مجلس امام حسین علیہ السلام میں، وہ سب کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل ہے. دیکھیں، پاگل کی جگہ میں کہتا ہوں کہ پاگل خانہ ہونا چاہیے. بے شک وہ درس گاہ ہے امام حسین علیہ السلام. ہمارے جو مجلس امام حسین ہے وہ ہمارا درس گاہ ہے. ہم ادھر اپنی مائیں بہنیں سب کو لے کے جاتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں، کیونکہ وہ ہماری درس گاہ ہے. بے شک وہ ہماری کربلا ہے. بے شک ادھر ہمارے بچوں کی تربیت ہے، مستقبل ہے، سب کچھ ہے. تو ادھر سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اس کو ادھر ہمیں جو ہم ذاکرین ہوتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا وہ کون ہے، کیا کرتا ہے. پہلے نمبر پہ جو ادھر کے بانیان ہیں ان کو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا مجلس امام حسین علیہ السلام میں، تو ان کو روکنا چاہیے تھا. اس جو بزرگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ پاگل ہے، ہاں روکنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ جب اس نے گالی دی تو سید محمد شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کا ایکشن لیتے. اسی وقت کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے تو مذمت کرتے، اس چیز کی پرزور مذمت کرتے اور اپنا کوئی بیان دیتے
کہ یہ بالکل اچھا نہیں تھا کہ وہ جو سوزی ہے وہ دان نکال رہے ہیں، جی جی شاہ صاحب ہنس رہے ہیں، جی جی تو شاہ صاحب کو تو چاہیے تھا کہ ادھر پریشان ہو جاتے، کچھ نہ کچھ مذمت کرتے ہیں، ہاں ان کی لفظوں- فیلنگز نظر آنی چاہیے تھی بے شک کہ مجلس امام جدھر ملکہ شام بے شک بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بہت دکھ ہوا ہے، میں خود سید ہوں، مجھے دکھ ہوا جی ہے جی روحانی طور پہ، جدھر سرکار وفا کا پہرا ہو، ملکہ شام، حسین معصومہ، جی حریت اسلام کے یہ سارے جدھر معصوم آئے بے شک ادھر کوئی ایسی آگے سے آپ دان نکال رہے ہیں، بے شک بے شک یہ آپ کو پرزور مذمت کرنی چاہیے تھی، جی جی آپ کو آپ میرے استاد ہوتے تھے، میں ان کو جانتا ہوں، انہیں ممبر چھوڑ دینا تھا، بے شک میں ان کو ساتھ رہا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ تو انہوں نے ممبر چھوڑ دینا تھا۔ کچھ ذاکرین جو ہیں وہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب سے ریس لگانا چاہتے ہیں، جس کو ضد کہتے ہیں، ضد پنجابی میں ریس لگانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہاں کربلا میں مجلس اعزا پڑھیں تو ہم بھی مجلس اعزا پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر بنتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی ریس لگانا ذاکری دنیا میں آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یا کہ غلط ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ مولا کے ذاکر ہیں، سید ہیں، سینئر ہیں، جی جی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ کربلا جا کے وسیم بلوچ صاحب آئیں تو جی میں بھی جی کربلا میں آؤں جی جی تو دیکھیں گے زیادہ گریا کس کی مجلس پہ ہوتا ہے۔ جی جی میں کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، جی جی وہ میرے بڑے بھائی ہیں، سید جی ہیں جی مولا کے میدان، میں بھی سید ہوں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ سینئر ہیں، بے شک لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے جی جی کیونکہ کربلا مولا، وہ کربلا مولا ہے، بے شک ایک عرش مولا ہے یا کربلا مولا ہے، بے شک بے شک ادھر ہم رونے جاتے ہیں، گریا کرنے جاتے ہیں، اپنی حاجتیں جی مانگنے جاتے ہیں، بے شک تو ادھر جا کے کیا ہم مقابلے کریں گے، گریا کس کا زیادہ ہوگا؟ جی جی بھائی یہ جاہلیت ہے، بے شک وہ ہماری درس گاہ ہے کربلا، جی جی ادھر جا کے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی میں سید کو چھوٹا بھائی ہونے کی نیت سے میں بھائی کو ایک مشورہ دیتا ہوں جی جی کہ اگر آپ کے وسائل سے سب دیکھیں گے جی تو جی میں بھائی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک میرا مشورہ ہے، جی جی میں کافی عرصے سے سارے مجھے جانتے ہیں جی جی تو آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ میں مولا کا ذاکر ہوں اور سید ہوں، جی جی مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ وسیم بلوچ صاحب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے نہ کریں کہ کربلا جا کے زیادہ کون جو ہے مجلس کرتا ہے یا نہیں، آپ مقابلہ ایسے کریں، اگر وسیم بلوچ صاحب 200 گھر کی کفیل ہیں، جی جی ان کا نظام سارا چلاتے ہیں، 200 گھر میں مہینے کا راشن دیتے ہیں، جی جی ان کا لنگر نیاز وہ سارا خرچہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ تو وہ دیتے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے 2010 سے دیتے ہیں، میڈیا میں تو اب آیا ہے، ماشاء اللہ جی بے شک میڈیا میں تو آج کل یہ اس طرح کے جو چرچے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ میں آغاز ذاکری سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ تو بھائی وہ کرتے ہیں 200 کا، آپ 400 کا کریں، واہ پھر آپ اگر وسیم بلوچ صاحب سے آپ بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، بڑا ذاکر بننا چاہتے ہیں، ایسے بنے نا، جی آپ مقابلہ کرنے ادھر کریں، ایسے کریں وہ 200 کی پرورش کرتے ہیں بلوچ صاحب، آپ 400 کی کریں۔ بے شک بے شک اس کے بعد اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، جی جی انہوں نے اپنی ایک بزم بنائی ہے، جی جی وہ غریب مسکین کی وہ مدد کرتے ہیں، جی جی آپ اپنی جو 7 ذاکر ہیں وہ تو ایک ہیں، جی جی آپ 7 ذاکر ہیں قبلہ، جی جی بھائی آپ کے ساتھ تو اون شاہ صاحب بھی ہیں، غیور صاحب، آپ کے حس سلطان بھی ہیں، آپ کے ساتھ تو پورے کچھی کی ذاکری ہے، جی جی میں سید آپ کو مشورہ دیتا ہوں، تو میں نے اون شاہ صاحب کو بھی یہ کہا تھا جی جی کہ میں اگر آپ نے بڑا آدمی ان سے بننا چاہتے ہیں سب ذاکر مولا جی کے، جی آپ بھی ایک بزم بنائیں، جی جی اور وہ بزم یہ ہے کہ جو آپ نیاز لیتے ہیں، مومنین کے گھر میں بچیاں جوان ہیں، جی جی ان کے حیثیت نہیں کہ وہ فرض ادا کریں، بے شک آپ ان کا فرض ادا کریں، بے شک ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، جی جی جو مومنین کے گھر میں سیدزادی ہے، امتی ہے، کوئی بھی ہے، جی جی ان کا فرض ادا کریں، جی جی وہ سارا ان کا نظام ہے، اس کو آپ کور کریں، بے شک تو آپ پھر بڑے آدمی بنیں گے۔ بے شک بے شک میں کوئی نہ آپ کو بڑا ذاکر سید قمر عباس بہاری آف ڈنگا گجرات، میں آپ کو بڑا آدمی بولوں گا، جی جی جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا سہارا بنے، جی جی جو یتیم بچے ہیں ان کا سہارا بنے، بے شک ان پہ سر پہ ہاتھ رکھیں، ایسے بندہ بڑا آدمی بنتا ہے۔ جی جی اگر بلوچ صاحب 200 کی کرتے ہیں، آپ 400 کی کریں، بے شک وہ تو ایک ہیں، آپ 7-8 ذاکر ہیں، بے شک بس یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا قبلہ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے وسیم بلوچ صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا، کیونکہ دیکھنے والے یہ بھی جانجے
کہ آپ واقعہ ہی وسیم عباس بلوچ صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے عرصہ بھی گزارا ہے۔ دیکھیں میرا تو یہ صاحب ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے، جی کیونکہ میرا کافی عرصہ ہو گیا ہے، جی سب مومنین ذاکرین مجھے پڑھتے بھی۔ تو 2009 میں میں نے سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کی شکر رکھی تھی، جی جی تو میرا جو علاقے کے ذاکر ہیں سید اقبال شاہ صاحب جاڑ والے، جی۔ وہ ہمارے گھر ہے، ہمارا ایک مزمل شاہ صاحب، ماشاء سید اعظم شاہ صاحب، جی جی علامہ ذوالفقار نقوی صاحب، یہ میرے سب تعلق والے ہیں، ماشاء اللہ، تو ان میں کچھ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ جی جی تو لیکن میں نے شکر سردار وسیم بلوچ صاحب آگے رکھی، جی جی صاحب نے کہا بھی آپ سید ہیں، وہ امتی ہیں، جی جی لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں، جی جی سب بھی اچھے ذاکر ہیں، بے شک۔ ذاکر بنتا ہی وہ جس کے بی بی پاک سلام اللہ علیہ ملکہ شام سلام اللہ علیہ مور لگائیں، بے شک، لیکن وہ مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں۔ جی جی تو بلوچ صاحب نے ہمیشہ سادات کا احترام کیا۔ احترام۔ اچھا قبلہ آج کل جو پیٹے بازی ذاکری میں آ گئی ہے، کچھ ذاکرین جو ہیں وہ اپنے ساتھ گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں یا پہلے بھیج دیتے ہیں، تو پیٹے بازی میں تو اس کے بارے میں اتنا جانتا بھی نہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو یہ کیا ہمارے مومنین کو اور ہماری مجالس کو کا اس پہ اثر کچھ پڑ رہا ہے پیٹوں والی ذاکری کا یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ تو یقین کرے دل دکھتا ہے، جی جی میرے اندر سے آپ نے سوال کیا تو اندر میرا دل جو ہے نا وہ رونے لگتا ہے۔ جی جی یہ جو بے کفن امام حسین علیہ السلام، مظلوم امام حسین علیہ السلام، ہمارے امام حسین علیہ السلام سے جی جی یہ جو کوئی دو نمبری کرے جی جی تو اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ ظالم کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک جو مظلوم امام حسین علیہ السلام پہ یہ ظلم ہے نا بے شک کہ امام حسین علیہ السلام کی جو مجلس عزا ہے جی وہ درسگاہ ہے، بے شک امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے، بے شک انسانیت کو میں کہتا ہوں درس ملتا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام، ادھر آ کے بندے تماشا کریں، جی جی ادھر آ کے بندے دیکھیں۔ ہماری جو بخشش کا سب سے بڑا ہمیں جس پہ مان ہے بے شک وہ ایک امام حسین علیہ السلام پہ گریا کیا ہوا اتھرو ہے، بے شک ہنج ہے، بے شک کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک تو نہیں۔ یہ جو ظالم ہے انہوں نے اس کی قیمت لگا دی۔ بھائی ہمارا ایمان ہے وہ جو اتھرو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ اتھرو جو ہے نا وہ بی بی رومال پہ لیتے ہیں، بے شک تو ان کی ان لوگوں نے قیمت لگا دی، وہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ نہیں تو قبلہ یہ پیٹے والی ذاکری کیوں لوگ شروع کر رہے ہیں؟ کیونکہ ذاکرین مومنین تو ویسے بھی ہر علاقے میں مومنین جو ہے وہ مجلس عزا سننے آتے ہیں، ہر علاقے کے مومن جو ہیں وہ مجلس عزا اپنی سنتے ہیں چاہے جس طریق کو بھی ہو، تو یہ پیٹوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے ذاکرین کو اس طرح کا جھوٹا رونا رونے سے یا جھوٹے نعرے مروانے سے؟ ذاکرین کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ ذاکرین جو ہے نا جھوٹی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جی جی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ناموار ہم بڑے بندے بن جائیں، جی جی لیکن ایسے بندہ بڑا آدمی نہیں بنتا۔ بے شک مزے کی بات ہے جو بھی پیٹے کے ذاکر ہیں مومنین کو سب کو پتہ ہے۔ جی جی اچھا دکھ کی بات یہ ہے جی جی جو ہمارے بانیان ہیں، جی جی میں سید ہونے کے ناطے سے مولا کے مداح ہونے کے ناطے سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ایک اصلاح دینا چاہتا ہوں، جی ایک جی حکم کرنا چاہتا ہوں، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں جی بے شک پورے پاکستان بلکہ بیرون ملک جتنے بانیان ہیں۔ بھائی جدھر آپ یہ جو ذاکرین ہیں جدھر آپ مولا کے 12 ذاکر بلا رہے ہیں آپ ادھر 5 بلائیں۔ جی جی 7 کی نیاز مومنین کے گھر میں بیٹی ہیں ان کا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، غریب ہیں، آپ ان کا فرض ادا کریں۔ بے شک بانیان سے اپیل ہے جدھر آپ 10 ذاکر پڑھا رہے ہیں ادھر آپ 4 پڑھائیں، جی جی بے شک ضروری تو نہیں ذاکر زیادہ ہے تو مجلس قبول ہوتی ہے۔ بے شک آپ وہ جو نیاز ہے وہ اکٹھی کریں، آپ نظر دیکھیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے آگے پیچھے دیکھیں، کسی سے پوچھیں کسی کے گھر میں مومنین میں کوئی بچی ہے جس کا فرض ادا نہیں ہوا تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے، جی جی تو آپ وہ جو نیاز ہے وہ ادھر تقسیم کریں۔ بے شک تو میں سیدوں کے ضامن ہوں کہ آپ کو محشر والے دن مولا اس سے زیادہ اجر دیں گے۔ جی بے شک۔ تو ذاکر وسیم عباس بلوچ پہ آج کل بہت ساری تہمتیں لگ رہی ہیں کہ یہ مجلسیں لکھتے بھی ہیں اور آتے نہیں، اگر آتے ہیں تو نیاز جو ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات کہ سردار وسیم عباس بلوچ صاحب جی جی مولا کے بہت اچھے ذاکر ہیں، جی جی وہ انسان بھی بہت اچھے ہیں۔ بے شک انہوں نے جو مجلس پاک لکھی ہے جی جی تو وہ مجلس پاک انہوں نے پڑھی ہے، جی جی
مسئلہ ہے کل 9 جون تھی، کل ایک مسئلہ تھا، ایک اشتہار پہ استاد کا نام میرے تھا، استاد کا نام جی جی میں نے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو دعوت ہی نہیں ہے، جی جی اچھا استاد کو دعوت ہی نہیں، دعوت ہی تو نہیں ہے، اشتہار پہ نام ہے. ہاں وہ مجھے کہہ رہے ہیں دیکھو ایسے بھی ہوتا ہے. تو کافی دفعہ دیکھا ہے نا کہ اشتہار پہ نام ہوتا ہے بلوچ صاحب نہیں آتے. ان کو کئی دفعہ اگر وہ مجلس پاک لکھیں تو وہ پڑھتے ہیں، جی جی اگر انسان کو کوئی بھی شرعی وجہ نہ بن جائے جی جی لیکن وہ پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں اعلان کیا تھا کہ میں کسی بھی بانی مجلس سے نیاز طے نہیں کروں گا. تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ نیاز طے کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ موجودہ ٹائم میں نیاز طے کرتے ہیں کہ یہاں کے نہیں کرتے؟ نہیں، وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی انہوں نے اعلان کیا تھا جی جی کہ میں ذی الحج تک، جی جی تو 30 ذی الحج تک جی جی میں کوئی بھی نیاز طے نہیں کروں گا. جی تو جی وہ نہیں کر رہے، وہ نیاز نہیں طے کرتے. جی جی لیکن مومنین کو پتہ ہے جی جی کہ جیسے سید ریاض شاہ صاحب جی جی رتوال والے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جی جی آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، جب وہ مجلس پڑھنے آتے تھے تو مومنین ان کو فالتو دے دیتے تھے، بے شک کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ رائے حق پہ لگا رہے ہیں. بے تو شک بلوچ صاحب کا بھی مومنین کو پتہ ہے کہ رائے حق پہ لگا رہے ہیں. جی جی تو میں نے دیکھا ہے مومنین اب ان کو نیاز آگے سے بھی زیادہ دیتے ہیں جی جی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رائے حق پہ لگنی. بلوچ صاحب کی کوئی ایسی خوبی جس پہ آپ زیادہ متاثر ہیں؟ بہت اچھے انسان ہیں جی جی اور دل کے بہت نرم ہیں، جی جی سادات کی بہت عزت کرتے ہیں. جی جی اور اس کے بعد ان کا جو ہے نا آل محمد سے جی جی جو ہر بندے کا ایک آل محمد سے ایک عشق ہوتا ہے، بے شک تو توسل ہوتا ہے، جی جی وہ بھی ان کا بہت مضبوط ہے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید قمر عباس بخاری آف ڈنگا شہر. تو یہ ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کے شاگرد خاص بھی ہیں اور ان کے بہت قریبی بھی ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی وہ آپ نے ملاحظہ کی. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو جو بھی سوالات آج کل کے دور میں ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کے بارے میں کیے جا رہے تھے اور کچھ فوائیں تھیں جو کہ بلوچ صاحب کے بارے میں غلط پھیلائی گئی، تو ان کے بارے میں ہم نے ان کے شاگرد خاص سے پوچھا تو آپ نے جواب جو ہیں وہ ملاحظہ کیے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. خدا حافظ.